بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان فاضل کورس میں کفری کلمات کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بندہ اعتراض کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ مثلا کہے کہ فلاں تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کتنی تکلیفیں دی ہیں، تو یہ کلمہ کہنا کفر ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے انصاف پر اعتراض ہے۔ جو بندہ اللہ کے انصاف پر اعتراض کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح مصائب میں مبتلا ہو کر کہنے والا کہے کہ تو نے میرا مال لے لیا ہے، میری اولاد لے لی ہے، اور یہ لے لیا وہ لے لیا، اب کیا کرے گا، اب اور کیا کرے گا، اور کیا باقی بچا ہے جو تو نے نہ کیا، اس طرح بکنا بھی کفر ہے۔ یہ تمام اللہ کے اوپر اعتراضات ہیں، اللہ کے انصاف پر اعتراضات ہیں، اس لیے یہ کلمہ کفر ہے۔ انبیاء کی توہین جو ہے علیہ السلام، ان کی جناب میں گستاخی یا ان کو فواحش اور بے حیائی کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا، یہ کفر ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جو بندہ جانے یا حضور کی کس چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ کے منہ مبارک کی تحقیر سے یاد کرے، بال مبارک کو، آپ کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، تو حضور علیہ السلام کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ تمام باتیں جو ہیں تنقیص ہیں، اور ایسا کرنا کفر ہے۔ یہ سب کفریات ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت مبارک چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا کرنا ادب کے خلاف ہے، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کسی سنت کی تحقیر بندہ کرے، مثلا کہے کہ داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامے باندھنا، شملے لٹکانا، ان کو کہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، ان کی اہانت کرے، یہ کفر ہے۔ جبکہ سنت کی توہین مقصد ہو، داڑھی والے کی بے عزتی کرنا، داڑھی کی بے عزتی کرنا صرف اس لیے کہ حضور کی سنت ہے، کلمہ کفر ہے، یہ عمل کفر ہے۔ جبرائیل یا میکائیل یا کسی فرشتے کو جو شخص عیب لگائے یا توہین کرے، وہ بندہ کافر ہے۔ دشمن و مبغوض کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ملک الموت آ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ ملک الموت آ گئے، تو یہ کیا ہے، کفر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر ملک الموت کو برا کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے۔ داڑھی منڈانے سے منع کرنے پر اکثر داڑھی مونڈنے والے یوں کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا نہیں ہے کلا سوف تعلمون، جس کا یہ مطلب بیان کرتے کہ کلا مطلب گلا صاف کرو۔ یہ قرآن مجید کی تعریف بھی ہے اور تبدیلی بھی ہے، لہذا یہ کہنا کفر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، تو کوئی کہے کہ جماعت سے نہیں پڑھوں گا کیونکہ قرآن میں آیا ان الصلاۃ تنہا، یہ نماز تنہا ہے، تو یہ بھی کلمہ کفر ہے، کیونکہ یہاں پہ تو مطلب اور ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مطلب ہے کہ نماز تو بے حیائی برائی سے روکتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نماز اکیلی ہے، تو یہ کلمہ کفر بن جائے گا۔ اسی طرح اس قسم کی باتیں کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو، یہ بھی کفر ہے۔ مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا کہا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا، یا کہا نماز پڑھ کے کیا کروں، کس کے لیے پڑھوں، ماں باپ مر گئے، اولاد مر گئی، مال تباہ ہو گیا، سب کچھ تو ہو گیا، اب نماز پڑھ کے کیا کروں گا، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کلمہ کفر ہیں۔ یوں ہی کوئی شخص رمضان میں نماز پڑھتا ہے، بعد میں نہیں پڑھتا، اور کہتا یہ ہے کہ یہی بہت ہے، رمضان کی نماز ہی میرے لیے کافی ہے، یا جتنی پڑھی یہی زیادہ ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اس لیے کہ اس سے نماز کی فرضیت کا انکار سامنے آتا ہے۔ اس قسم کی باتیں جس سے روزے کی حتک و تحقیر ہو، یہ بھی کلمات کفر بنتے ہیں۔ مثلا روزہ رمضان نہیں رکھتا ایک بندہ، اور کہتا یہ ہے کہ روزے تو وہ رکھے جسے کھانا نہیں ملتا،
یا کہتا ہے جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مرے، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب، یعنی نماز اس وجہ سے کہ عالم دین ہے، ایسا کرنا کفر بنتا ہے۔ یوں ہی عالم دین کی نقلیں کرنا، مثلا کسی کو ممبر وغیرہ کسی اونچی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل بطور استہزاء دریافت کریں، جان بوجھ کے کسی کو مولویوں کی طرح سٹیج بنا کے بٹھا دیں اور اس سے مذاقیہ سے آج کل ٹک ٹاک پر ہوتا ہے کہ وہ ناصر مدنی کی وہ بنا کے نا کسی لڑکی یا لڑکے کو بٹھا کے اور ناصر مدنی کے پیچھے تقریر لگا کے ٹک ٹاک بناتے ہیں، یہ استہزاء اور توہین میں آتا ہے اور یہ کفریات بن جائیں گی۔ اس طرح شرع کی توہین کرنا کفر ہے، مثلا کہے میں شرع ورا نہیں جانتا، یا عالم دین محتاط کا فتویٰ پیش کیا گیا، اس نے کہا میں فتوے نہیں مانتا، یا فتوے کو زمین پر مار دیا، یا جان بوجھ کے صحیح قرآن و حدیث کے فتوے کو پھاڑ دیا، کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملہ میں یہ حکم ہے تو اس نے کہا کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے اور ہم تو صرف رسموں کی پابندی کریں گے، یہ تمام باتیں کفریات ہیں، مشائخ کے نزدیک کفر ہے۔ ایسے بندے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے عورت کا اور ایسوں کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ مسلمان کو کلمات کفر کی تعلیم اور تلقین کرنا کفر ہے، اگرچہ کھیل اور مذاق میں ہی کرے۔ مثال کے طور پر مرزا انجینئر نے پچھلے دنوں کہا کہ تم جا کے بازار میں تجربہ کر لو، کسی مسلمان غریب سے غریب کو بھی کہو کہ میں تمہیں 1 ارب روپیہ دیتا ہوں، تم حضور کو گالی دو۔ تو اس کے کچھ شاگردوں نے یہ کام کیا، بازار میں گئے اور یہی بک بک کی، کسی عورت کو کہا کہ میں تجھے 1 ارب دوں گا، 10 لاکھ دوں گا تو حضور کو 1 دفعہ گالی دے دے۔ تو یہ چونکہ مسلمان کفر کی تعلیم دے رہا ہے تو ایسا کام بھی کفر ہے، تو مرزا انجینئر بھی اس سے کافر ہو گیا، اور اس کے جنہوں نے یہ کام آگے تجرباتی طور پہ بازار میں جا کے کیا وہ بھی سارے کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اللہ